ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو زمین ہے، مٹی ہے، اس سے لگاؤ محبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم مٹی سے ہی بنائے گئے ہیں اور مٹی میں ہی ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا لگاؤ ہے، جو محبت ہے، وہ قدرتی خاموشی سے زیادہ ہے۔ قدرتی خاموشی سے مراد میں یہاں کیا لے رہا ہوں؟ دیکھیے، جیسے آپ جنگل کی سیر کرتے ہیں، سمندر کی سیر، دریا کی سیر، کسی پارک کی سیر، پرندوں کا چہچہانا، کسی پہاڑ پہ جانا، سورج کا غروب ہونا یا طلوع ہونا کسی پارک میں یا کسی سرسبز علاقے میں دیکھنا، گلیشیئرز پر جانا، یا شہر سے دور دراز کئی کھیتوں میں جانا یا پارک میں جانا، تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں آپ غیر معمولی جو چیزیں ہیں وقوع پذیر ہوں گی، اور اس کے غیر معمولی جو فائدے ہیں وہ آپ کے ذہن اور جسم پر یقینی طور پر آئیں گے۔ تو میں آج آپ کو قدرتی خاموشی میں رہنے کے فائدے بتانے جا رہا ہوں، اور یقینی طور پر یہ آنے والی زندگی میں آپ کے بہت زیادہ مفید ہوں گے۔ تو کائنڈلی گزارش ہے آپ سے کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ کیجئے، لائک کیجئے، بیل کو پریس کیجئے۔ اس کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ کی لائف پرسکون ہونے کی جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری لائف جو ہے پرسکون تھی، تو ہم جیسے جیسے معاملات کو اپنے اوپر امپوز کرتے گئے تو ہماری لائف ڈسٹرب ہوتی گئی، ہماری لائف میں مشکلات آتی گئی، اور اس کے ذہنی اور جسمانی امپیکٹس جو ہیں وہ ہمیں بے چینی کی طرف لے گئے۔ تو جب وہ ایسی جگہ پہ جائے گا کوئی انسان قدرتی خاموشی میں، تو ہر طرف اس کو آس پاس جو ہے ہر چیز سکون میں دکھے گی، اور اس کا مطلب پانی سکون میں، پرندے سکون میں، پودے سکون میں، ہر چیز سکون میں ملے گی۔ تو سکون کی پریکٹس جو ہے آٹومیٹیکلی اس کے جسم، روح اور دماغ کو معطر کرنا شروع کر دے گی، اور جب وہ ٹائم نکال کے اس کی پریکٹس کرے گا تو وہ بہت خوشی، راحت اور سکون محسوس کرے گا، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر بھی وہ سکون کی لہریں چھوڑنا شروع کر دے گا۔ دوسرا فائدہ، یہ انسان زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، یعنی ڈسٹرپشن نہیں ہے اس میں، کوئی موبائلز نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، آپ کا سوشل سرکل بھی نہیں ہے، آپ ہے اور قدرتی خاموشی ہے۔ تو اس سے آپ کی جو فوکسڈ ہے، جو آپ کی کنسنٹریشن ہے، یہ پیک پہ چلی جاتی ہے، ٹاپ پر۔ تیسرا فائدہ، فطرت کے نزدیک جاتے ہیں، قدرتی خاموشی کے پاس جاتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ اپنے بنانے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ حقیقت کے پاس جاتے ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ اپنے آپ سے ملنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں، آپ اپنے جسم کو، آپ اپنے ذہن کو، اپنے احساسات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر۔ چوتھا فائدہ، اس سے قدرتی خاموشی میں جانے کا یہ آپ کی صحت پر بہت زیادہ پازیٹیو اثرات، مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس سے
جو ہارٹ بیٹ ہے، دل کی جو دھڑکن ہے وہ بھی پرسکون ہو جاتی ہے. اس سے جو میسکولر جو ٹینشنز ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس سے جو سانس لینے کا عمل ہے بہتر ہو جاتا ہے، اور سانس بھی پیور ملتا ہے، آپ کو آکسیجن فریش ملتی ہے. پانچویں جو فائدہ ہے وہ ہے کہ کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو تخلیقی صلاحیت ہے، کچھ نئی چیز انوینٹ کرنے کی، نئی چیز ایجاد کرنے کی، کچھ شعر و شاعری کرنے کی، یا کوئی ایسا کام، کوئی اگر آپ سائنسدان ہیں یا آپ کمپنی کے مالک ہیں، کوئی اسٹریٹجی لکھ رہے ہیں یا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایسے ماحول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کائنڈلی آپ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم نکالیے اور ایسی جگہوں پر ضرور جائیے. دیکھیے کریٹیوٹی بڑھے گی. جب کریٹیوٹی بڑھے گی تو جو آپ یونیکنیس کی طرف آئیں گے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کو پتا ہے جیسے نیوٹن جو ہے ایک باغ میں درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا تو ایک ایپل گرتا ہوا اس نے محسوس کیا، اور اگر آس پاس کوئی انٹرپشنز ہوتی یا کچھ اور ہوتا تو وہ چیز جو اس کو ملنے والی تھی وہ اسے لے نہیں سکتا تھا. تو تخلیقی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے قدرتی خاموشی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چھٹا جو فائدہ ہے وہ یہ جو براڈن، جو آپ کے پروسپیکٹیو ہے اس کو براڈن کر دیتا ہے. آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ لاجک جو ہے یہ ہمیں اے سے بی تک تو لے جاتا ہے، لیکن جو امیجینیشن ہے یہ ہے ہمیں کہیں بھی لے جا سکتا ہے. تو امیجینیشن جو ہے اس کو زیادہ سمجھنے کے لیے یا اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے لیے قدرتی خاموشی کا ہونا یا خاموشی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی زیادہ امیجینیشن ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ پروڈکٹیو ہوں گے. آپ کسی ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ میجورٹی آف دا جو لوگ ہیں وہ نہیں پہنچ پائیں گے، تو اس سے آپ کا جو پروسپیکٹیو ہے وہ براڈن ہو. اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ چارج ہو جاتی ہے، انرجی کم خرچ ہوتی ہے. اس قسم کے ماحول میں، قدرتی خاموشی کے ماحول میں رہیں گے تو ہمیں انرجی کم خرچ کرنا پڑے گی، بولنا نہیں پڑے گا. آس پاس جو اگر آپ کو پتہ شور بھی ہو تو ہم کہتے ہیں اس طرح ہماری سچویشن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے امپیکٹس ہماری صحت پر آ رہے ہیں. تو اس طرح کے ہم جو اسپیکٹس ہیں ان سے آزاد ہو جائیں گے تو ہم ری گین کرنا شروع کر دیں گے، ہم ریچارج. یہ جو تنہا ٹائم آپ گزاریں گے یہ آپ کے لیے آنے والی زندگی میں بہت زیادہ مفید ہوگا. آٹھواں اس کا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ فائدہ ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس کائنات میں یا اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے. اپنے اندر کو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہوتا ہے جانچنے کا، پرکھنے کا، خیالات کو سمجھنے کا، اور ہم وہ مقصد سمجھ کر پھر ایک بہتر منصوبہ بندی کر کے اس مقصد کے حصول کے لیے گامزن ہو جاتے ہیں. نوواں جو فائدہ ہے وہ ہے کہ بہتر جو ریلیشن شپ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے جو شخص قدرتی خاموشی سے ہو کے آیا ہو اور جو آلریڈی ایک لائف میں ویسے ہی بیزی لائف میں گزار رہا ہے، کنٹینیوسلی کام ہی کام کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی لائف میں آپ دیکھیے اور اس کی لائف دیکھیے. آپ اگر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اپنے آس پاس دیکھیے، کافی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہ کولو کے بیل کی طرح بس
دن رات اسی ایک سرکل میں کیپ گوئنگ کرتے رہ رہے ہیں، تو ان کی زندگی خوشحال نہیں ہے، ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھے نہیں ہے، وہ اسٹریسفل ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام کر کے وہ زیادہ لمبی عمر پالیں گے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ مضبوط ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہو، بہن بھائی کا ہو، آفس میں ہو یا اپنے معاشرے میں کسی بھی جگہ پر۔ 10واں کافی امپورٹنٹ ہے، اس میں جو ایجنگ پروسیس ہے، یعنی جو بوڑھے ہونے کا عمل ہے، وہ کافی زیادہ سلو ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسٹریس فری رہنے کی کوشش کرتا ہے یا اسٹریس فری رہتا ہے، اور اپنی مصروف زندگی میں سے ٹائم نکال کے وہ فطرت کے قریب جاتا ہے، تو مینٹلی فری، میسکولر ٹینشن جو ہے وہ اس سے فری ہوتا ہے، اور سب چیزوں کو میوٹ کرتا ہے، چاہے وہ فرینڈس ہو، سوشل سرکل ہو، موبائلس ہو۔ تو آپ کو یہ پتا ہے یہ چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ پریشر اور سٹریس کریٹ کرتی ہیں، جو کہ ہمیں جلدی بڑھاپے کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، جو کہ خاموش قاتل ہے۔ تو کائنڈلی اس کو اوائڈ کیجیے۔ 11واں جو فائدہ ہے ذہنی نشوونما ہے، ذہنی گروتھ ہے۔ دیکھیے 2013 میں ایک اسٹڈی ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر انسان 2 گھنٹے اپنے آپ کو خاموش رکھے یا قدرتی خاموشی کے ماحول میں رہے، تو اس کے دماغ میں موجود جو سیلز ہیں وہ ریجوینیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان میں جو طاقت اور نشوونما گروتھ بڑھ جاتی ہے، دماغی صلاحیت کو، دماغی کیپیسٹی کو جو کہ بڑھا دیتی ہے۔ ایک شخص جو ہے کنٹینیوسلی کام کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ کیپیسٹی وہ نہیں دے سکتا جو کہ ایک قدرتی خاموشی کے ماحول سے آیا ہوا شخص تر و تازہ ہو کر آتا ہے۔ اس کی ذہنی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اسمارٹلی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا ایز کمپیئر ٹو دس پر۔ فطری جو ماحول ہے اس کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کیا کیجئے، آپ اپنے آس پاس جو ہے وہ ہریالی پیدا کیجئے، پلانٹس وغیرہ، پودوں کا رجحان پیدا کریں، صاف ستھرائی کا خیال رکھیں۔ یقینی طور پر ہمیں اوپر جا کے جنت تو ملنے ہی والی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی دیر اس زمین پر ہے، اس سیارے پر ہے، تو ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو جنت کی مانند بنانا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس کا کریٹر جو ہے وہ زمین پہ آ کے یہ کام نہیں کرے گا، یہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو آپ کائنڈلی اکثر اوقات اپنی زندگی میں منصوبہ بندی کیجیے قدرتی خاموشی کے ماحول میں جانے کی، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ان فائدوں سے جو کہ میں نے بیان کیے ہیں فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یقیناً آج سے ہی آپ اپنی زندگیوں میں اس چیز کی منصوبہ بندی شروع کر دیں گے